السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر ایس ٹی وی۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے بانی اور کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کون تھے؟ تاریخ میں آپ کو عثمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے 1298 کو عظیم ترک مجاہد ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے گھر آنکھ کھولی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کی پیدائش سوگوت درج ہے۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ عثمان غازی اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت اور عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل قریب تھے۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعے دار سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی۔ ناظرین، مگر وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کی پہلی بڑی کامیابی قراجہ حصار قلعے کو فتح کرنا تھا۔ عثمان نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس نے بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان کو اچھی طرح خاصی تنبیہ کر دی گئی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو کہ عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کیا۔ 1300 میں ایشیائی کچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ 1298 میں عثمان نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 میں یعنی شہر جو کہ برسا کا ایک شہر تھا، اسے فتح کر کے اپنے اس نوائزدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ ناظرین، 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شاہنشاہ کی بڑی فوج کو قراجہ حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ پیارے دوستو، 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بیر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے اور ان تمام شہروں کو بعد میں اورہان نے فتح کیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شاہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اورہان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کو بھیجا۔ اورہان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایتی اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طویل پڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان غازی کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورہان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اورہان نے برسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں برسا اورہان کے دور میں فتح ہوا، یعنی برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ تاریخ میں عثمان غازی کی 2 بیویوں رابعہ بالا خاتون اور مال خاتون کا تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین، عثمان غازی کے 5 بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں: اورہان غازی، علاؤالدین پاشا، پازارلی بے، حمید بے اور کوبن بے۔ عثمان غازی تصوف کے بھی زیر اثر تھے اور اس وقت کے مشہور درویش شیخ اداب علی کے مرید بھی تھے۔ عثمان کی دینی ترتیب میں شیخ اداب علی کا بھی ہاتھ تھا اور عثمان غازی کے ایک خواب کی تعبیر میں شیخ اداب علی نے عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی بالا خاتون سے کروایا تھا۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔
کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان سے کوئی بھی سونا رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک صوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کے ایک تلوار جو کہ شیخ ادابالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان غازی جہاں اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور ہیں، وہیں ان کے ہاتھ اپنے چاچا کے خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں۔ سلطان عثمان نے اپنے چاچا دندار کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمنوں کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، مگر اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو کہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ ناظرین، یہ تھا عثمان غازی جس کی قائم کردہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت 3 برے اعظموں پر قائم تھی اور خانہ بدوش قبیلے نے 600 سال تک موجودہ دنیا کے 50 ممالک پر حکومت کی تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔